بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کی نظر میں تو برے نہیں ہوتے، بلکہ وہ شریعت کی نظر میں محمود ہوتے ہیں، مستحسن ہوتے ہیں، لیکن عوام اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور جو کوئی اس کام کو کر لیتا ہے لوگ اس کے خلاف بدگمان ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کر لینا چاہیے، یا لوگوں کی ملامت کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے اس کام سے بچ جانا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی اس سوال کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی ایک تقریر میں ہے۔ فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ کرنا بھی حکیم ہی کا کام ہے، یعنی ایسی صورت میں نہ علی الاطلاق اس فعل کے ارتکاب کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ علی الاطلاق اس فعل کو منع کر سکتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ چنانچہ اس وقت میں دو واقعے بیان کرتا ہوں۔ وہ دونوں واقعے ایسے تھے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عوام الناس کے نزدیک قابل ملامت تھے، مگر ایک پر تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی رائے کو باقی رکھا اور دوسرے واقعے میں آپ کی رائے کے خلاف حکم دیا۔ ایک واقعہ تو ادخال حتیم فی البیت کا ہے، جس کی شرح یہ ہے: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی نبوت سے قبل جب کعبے کی تجدید بنا کی ضرورت ہوئی تو قریش نے کعبے کو منہدم کر کے پھر ازسر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، مگر شروع میں تو قریش کا خیال تھا کہ کعبے کی تعمیر بنا ابراہیمی کے ہی مطابق ہونی چاہیے، مگر اثناء تعمیر میں جب نفقے کے اندر کمی محسوس کی تو پھر انہوں نے بنا ابراہیمی کی موافقت کے خیال کو ترک کر کے کعبے کے حدود میں اختصار کیا، یعنی حتیم کو، جو کہ کعبے ہی کا ایک جز ہے اور پہلے کعبے ہی کے اندر داخل تھا، خارج کر کے اسی جگہ کعبے کی تعمیر ختم کر دی۔ تو چونکہ حتیم کعبہ ہی کا ایک جز ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارادہ کیا تھا کہ مثل سابق اب بھی حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیا جائے، مگر چونکہ یہ ادخال حتیم فی البیت بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ کعبے کی عمارت کو منہدم کیا جاوے، اور کعبے کو منہدم کرنا ایک ایسا فعل تھا کہ جس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کریں گے کہ اچھے نبی ہیں کہ کعبے کو منہدم کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا کہ موجودہ بنا میں تغیر کیا جاوے۔ تو اس مقام پر تو حق تعالیٰ نے حضور کی رائے مبارک کو باقی رکھا اور اس فعل موجب ملامت کے ارتکاب کی اجازت نہیں دی۔ اور دوسرا واقعہ جہاں ملامت خلق کی پرواہ نہیں کی گئی، وہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا ہے، جو خود کلام اللہ میں مذکور ہے۔ اس واقعے کی شرح یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اول حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا۔ یہ زید بن حارثہ عربی الاصل بنی کلب میں سے ہیں۔ یہ اپنے نانیحال میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوٹ مار ہوئی اور یہ گرفتار ہو کر سوق اوکاز میں بیچے گئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے برادرزادہ حکم بن حزام کو ایک ہوشیار غلام خریدنے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ انہوں نے ان کو خریدا۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے ان سے زید بن حارثہ کو بطور ہبہ کے لے لیا۔ یہ سفر شام میں اپنی قوم میں گزرے تو ان کو چچا اور باپ نے ان کو پہچان لیا، اور سب حال سن کر مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ان کو مانگا۔ آپ نے حضرت زید ہی کو اختیار دے دیا۔ انہوں نے آپ ہی کے پاس رہنا پسند کیا۔ ان کے عزیزوں نے کہا بھی کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں حضور کو نہ چھوڑوں گا۔ آپ نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا اور اپنا متبنہ بنا لیا۔ اس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، کر دیا جائے۔ تو چونکہ حضرت زید عام میں غلام مشہور ہو چکے تھے، حضرت زینب نے اور ان کے بھائی نے اس نکاح کی منظوری سے عذر کیا، مگر اس کے بعد جب اس کے متعلق آیت نازل ہوئی، محض خدا اور رسول کی خوشنودی کو ضرور سمجھ کر حضرت زینب نے یہ نکاح منظور کر لیا، مگر اتفاق سے حضرت زید میں اور حضرت زینب میں مزاجوں میں توافق نہ ہوا۔ حضرت زید نے طلاق دینا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ نے فہمائش کی کہ طلاق مت دو، مگر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی اور پھر عزم طلاق ظاہر کیا تو اس وقت حضور کو بوحی الہی معلوم ہوا کہ زید ضرور طلاق دیں گے اور زینب کا نکاح آپ سے ہوگا، اور اس وقت مصلحت بھی یہی تھی، کیونکہ اول تو یہ نکاح خلاف مرضی ہونے کی وجہ سے موجب رنج طبعی ہوا، پھر اس پر طلاق دینا اور زیادہ موجب کلفت اور دل شکنی تھا۔
اس دل شکنی کا تدارک جس سے حضرت زینب کی اشک شوئی ہو سکتی تھی، اس سے بہتر اور کوئی نہ تھا کہ حضور ان سے نکاح کر کے ان کی دلجوئی اور قدر افزائی فرمائے، مگر ساتھ ہی اس کے حضور کو یہ بھی خیال تھا کہ اگر میرا نکاح زینب سے ہوا تو عوام تان کریں گے کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور اس وجہ سے حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کو پسند نہ فرماتے تھے، مگر آخر کار بحکم خداوندی آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، تو اس مقام پر عوام کی بدنامی کے خیال سے اس فعل کو ترک نہیں کیا گیا، بخلاف قصہ ادخال حتیم فی البیت کے کہ وہاں پر عوام کے تان کے خیال سے اس فعل کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ اسی کو مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سمجھنا حکیم کا کام ہے کہ کہاں پر خوف ملامت سے کسی فعل کو ترک کرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں۔ تو یہاں تک مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا۔ اب آگے ان دونوں واقعوں میں فرق، جس کی وجہ سے ایک میں یعنی حضرت زینب سے نکاح میں ملامت کے خوف کی رعایت نہیں کی گئی، اور دوسرے واقعے میں یعنی ادخال حتیم فی البیت کے واقعے میں ملامت کے خوف کی رعایت کی گئی، سو وہ فرق میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ کتاب و سنت میں نظر کرنے سے یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے، اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے اس کو ترک نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیا جائے۔ بس حضرت زینب کے واقعے میں جو لوگوں کے بدنام کرنے کی وجہ سے ترک نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ زید بن حارثہ حضور کے متبنہ رہ چکے تھے، اور اس زمانے میں عوام الناس میں متبنہ کی منکوحہ سے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام اور ایسا قبیح سمجھتے تھے کہ عوام کے اس فساد عقیدے کی اصلاح کے لیے اس وقت صرف تبلیغ قولی کافی نہ تھی، بلکہ ضرورت تھی کہ تبلیغ فعلی کی جائے، اور یہ نکاح کرنا تبلیغ فعلی تھا، اور تبلیغ واجب اور مقصود فی الدین ہے، لہٰذا یہ نکاح کرنا مقصود فی الدین تھا، اس لیے حضور نے یہاں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی اور نکاح فرمایا۔ تو یہ اصول یاد رکھو کہ وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے، اگر واجب یا مقصود فی الدین ہے تب تو بدنامی کے خوف سے اسے ترک نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ فعل جو لوگوں کے نزدیک قابل ملامت ہے نہ واجب ہو اور نہ مقصود فی الدین ہو کہ اس کے ترک میں کوئی حرج ہو تو اس کو نہ کیا جائے گا۔